السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بھوت پریت۔ جاوید کلینک کے مالک ڈاکٹر جاوید کو حیرت ہوتی جب کسی مریض کے وارث اسے بتاتے کہ اس مریض پہ جن کا سایہ ہے یا وہ بھوت کو دیکھ کے چیختا ہوا بے ہوش ہوا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کا ذاتی طور پہ کسی ماروائی مخلوق سے سابقہ نہیں پڑا تھا اور وہ بھوت پریت کا بالکل قائل نہیں تھا۔ وہ جنوں بھوتوں کو انسانوں کے دماغ کا فطور سمجھتا تھا اور بھوت پریت پہ یقین رکھنے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن ایک دن اسے ماننا ہی پڑا کہ واقعی جنات کا وجود ہے اور اس دنیا میں چڑیلیں بھوت پریت بھی موجود ہیں۔ ہوا یوں کہ وہ رات کے وقت اپنے کلینک میں بیٹھا اپنے آخری مریض کو دوا دے رہا تھا کہ 12-13 برس کا ایک لڑکا کلینک میں داخل ہوا اور جاوید کے سامنے ہاتھ باندھ کے بڑی رکت سے التجا کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میری ماں مر رہی ہے، خدا کے لیے اسے بچا لیں ورنہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ جاوید بہت رحم دل آدمی تھا۔ لڑکے کی التجا سن کے اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے غور سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لباس سے وہ گاؤں کا بچہ معلوم ہوتا تھا۔ بیٹے تمہارا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ گاؤں کے آخری سرے پہ ہمارا گھر ہے، اس لڑکے نے جواب دیا۔ اچھا تمہاری ماں کو کیا مرض ہے؟ جاوید نے دوسرا سوال کیا۔ یہ تو پتہ نہیں جناب، بہرحال وہ تکلیف سے تڑپ رہی ہے، لڑکا بولا۔ آپ اسے دیکھ کے مرض بوجھ لیے گا۔ بیٹے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی نجومی نہیں، اسے دیکھ کر ہی مرض سمجھ لوں گا، جاوید نے ہنس کے کہا۔ بہرحال چلو، اس کی طبی معائنے سے پتہ چل جائے گا کہ تمہاری ماں خود بتا دے گی اسے کیا تکلیف ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے آخری مریض کو فارغ کیا اور کلینک بند کر کے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ بچے کو اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر ڈرائیور کو چلنے کی ہدایت کی جو آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ پہلے سے موجود تھا۔ اس کا ڈاکٹری باکس اگلی سیٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آبادی سے نکل کے وہ سڑک پر پہنچے تو ڈاکٹر کی ہدایت پہ لڑکا ڈرائیور کو گاؤں جانے کا راستہ بتانے لگا۔ وہ سردیوں کی ایک یک بستہ رات تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے سردی سے بچنے کے لیے جرسی کے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا۔ آسمان پہ سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بادلوں کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر جاوید نے اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے کی طرف دیکھا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے لڑکے کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کے جاوید کو خوف محسوس ہونے لگا۔ بچے نے بھی جاوید کے چہرے پر پھیلے خوف کو شاید دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ بیٹے تمہارے ابو نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ خود آنے کے بجائے اتنی سردی میں تمہیں شہر بھیج دیا؟ جاوید نے پوچھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، لڑکے نے سر جھکائے بغیر جواب دیا۔ اوہ! جاوید کو دکھ ہوا کہ وہ بچہ باپ کے سائز سے محروم اور یتیم ہے۔ اس نے لڑکے کا جائزہ لیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی سردی کے باوجود لڑکے کے جسم پہ کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، وہ عام لباس میں تھا۔ نہ جانے وہ سردی کیسے برداشت کر رہا تھا، یا تو اسے سردی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی یا پھر وہ مجبوراً برداشت کر رہا تھا کہ اس یتیم کے پاس کوئی سویٹر یا گرم کپڑا ہی نہ تھا۔ گاؤں کے بچے لاکھ طاقتور اور سخت جان سہی، لیکن وہ بھی اتنی شدید سردی میں کوئی کھیس یا کمبل ضرور اوڑھتے ہیں۔ خود ڈاکٹر جاوید کا بچپن گاؤں میں گزرا تھا، اسے پتہ تھا شہر کی نسبت دیہاتوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے بچے سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اس نے گرم کپڑا کیوں نہیں پہنا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار گاؤں میں داخل ہوئی تو لوگ گھروں میں بند لفافوں میں دب کے خواب و خرگوش میں مصروف تھے۔ باہر کوئی آدمی تو کیا، کوئی کتا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جانور بھی سردی کی تاب نہ لا کے اپنی کمند گاہوں میں دبکے ہوئے تھے۔ کار گاؤں کے آخری سرے پہ پہنچی تو لڑکے نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے کار روک دی۔ ڈاکٹر جاوید نے ادھر بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ڈرائیور کو بھی حیرت ہوئی، چونکہ اس ویران و سنسان جگہ پہ کسی گھر کا وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ کھیت کھلیان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر لڑکے نے کار کیوں رکوائی؟ لڑکے نے دروازہ کھول کے کار سے اترتے ہوئے جاوید سے کہا، آئیے ڈاکٹر صاحب۔
ڈاکٹر جاوید اور اس کا ڈرائیور کار سے اترے تو لڑکا انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک جانب چل دیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، لیکن ڈاکٹر کو وہ لڑکا کچھ پراسرار معلوم ہونے لگا تھا۔ اس ویران جگہ پہ خودرو گھنی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ ان جھاڑیوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ پراسرار لڑکا اس راستے پہ چلتا ہوا ان سے کچھ آگے نکل گیا۔ وہ اس کے تعاقب میں آگے بڑھتے رہے۔ وہ چند جھاڑیوں کے دوسری طرف پہنچے تو سامنے ایک بوسیدہ سا مکان دکھائی دینے لگا۔ اس مکان قریب پہنچ کے اس لڑکے نے پلٹ کے ڈاکٹر جاوید اور اس کے ڈرائیور کی طرف دیکھا، جیسے اندیشہ ہو کہیں وہ دونوں واپس تو نہیں چلے گئے۔ پھر اس نے مکان کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ مکان میں داخل ہوا، لیکن اندر قدم رکھتے ہوئے بھی اس نے ایک بار پھر پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور اندر کہیں غائب ہو گیا۔ اور ڈاکٹر جاوید اور ڈرائیور عارف مکان کے قریب پہنچے۔ پھر ڈاکٹر جاوید مکان میں داخل ہوا، لیکن ڈرائیور عارف نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ وہ اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ ڈاکٹر جاوید نے اسے اندر آنے کو کہا تو وہ انکار کی جرات نہ کر سکا اور وہ بھی مکان میں داخل ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک کمرے میں کھڑے تھے جس میں چراغ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سامنے چارپائی پر کوئی سو رہا تھا، لیکن اس لڑکے کا وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نہ جانے اندر آنے کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ مکان ویران اور سنسان جگہ پہ تھا اور قریب اور جوار میں کوئی دوسرا گھر بھی نہ تھا۔ اوپر سے اس لڑکے کا غائب ہونا قیامت ڈھا رہا تھا۔ حالانکہ لڑکے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب اس کا کہیں پتہ نہ تھا اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈرائیور عارف نے خوفزدہ لہجے میں جاوید سے پوچھا، لڑکا کہاں گیا؟ عارف کو خوفزدہ دیکھ کر جاوید کو بھی خوف کھانے لگا۔ حالانکہ وہ بھوت پریت اور عذاب کا قائل نہیں تھا، لیکن اس وقت پراسرار ماحول نے اسے بھی دہلا دیا تھا۔ وہ چارپائی پہ سوئے ہوئے فرد کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کیا کرنا چاہیے۔ کیا چارپائی پہ اس کی بیمار ماں سو رہی ہے؟ پھر وہ ہمت کر کے چارپائی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کے ڈرائیور نے لپک کے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر جاوید نے پلٹ کے ڈرائیور عارف کی طرف دیکھا تو عارف نے پلکیں جھپکائیں جیسے کہہ رہا ہو آگے مت جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہے میری ماں دفاتر۔ ڈاکٹر کے عقب سے اسی لڑکے کی آواز آئی اور وہ دونوں آواز سن کے بے اختیار اچھل پڑے۔ دونوں نے بیک وقت آواز کی طرف دیکھا۔ سامنے وہ لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں شربت کا جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ حیران مت ہوں، میں دوسرے کمرے میں آپ کے لیے شربت بنا رہا تھا، اس لڑکے نے ایک طرف ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ دونوں نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا کہ ادھر واقعی کوئی کمرہ ہے یا لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس طرف اندھیرا تھا اور اندھیرے کے سبب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا ٹرے وہاں پڑی میز پہ رکھ چکا تھا۔ ڈرائیور عارف کا خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بامشکل منہ سے پانی کا لفظ نکالا اور بچے نے فوراً شربت کا ایک گلاس اسے دے دیا، جبکہ ڈاکٹر اس چارپائی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹ کر لڑکے کے ہاتھ سے شربت کا گلاس لیا اور اتنی تیزی سے منہ سے لگایا جیسے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دے گا، مگر اس شربت کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اسے شربت کا ذائقہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے وہ شربت کی بجائے خون ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گلاس فوراً میز پہ رکھ دیا۔ چارپائی پہ ایک بوڑھی عورت دراز تھی۔ ڈاکٹر جاوید نے اس کی خیریت دریافت کی، پھر اصل مطلب پہ آ گیا۔ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیں، اس نے بوڑھی عورت سے کہا۔ بڑھیا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اس نے اتنی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا جیسے بڑھیا کے ہاتھ کے بجائے بجلی کی ننگی تاروں کو چھو لیا ہو۔ وجہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس بڑھیا کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا اور اس میں زندگی کی ذرا سی بھی حرارت نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ہاتھ اب تک برف میں دبا رہا ہو۔ ڈاکٹر جاوید اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک جیتے جاگتے زندہ انسان کا ہاتھ اتنا یک بستہ نہیں ہوتا
اور صرف ایک لاش کا ہاتھ ہی اتنا سرد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور بڑھیا کا ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ خاموش رہی اور کچھ نہ بولی۔ شاید وہ بولنے کی قابل ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں سے فارغ ہو گئے ہوں تو ذرا میری ماں کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی، وہ کافی بیمار ہیں، میں انہیں اپنے ساتھ لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے پاس جانے کی زحمت نہ ہو۔ اس آواز کو سن کے دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک عورت بھی کھڑی تھی اور دونوں کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یقیناً اس آدمی نے جاوید ڈاکٹر کو مخاطب کیا تھا، مگر دونوں کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کے ڈاکٹر جاوید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور عارف بھی خوفزدہ ہو کے ڈاکٹر جاوید کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس پر خوف کے مارے کپ کپی طاری تھی اور سخت سردی کے باوجود اس کا بدن پسینے میں تر ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر اور ڈرائیور ابھی ان دونوں مرد اور عورت کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک چارپائی پہ لیٹی ہوئی عورت کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ تیزی سے یوں اٹھی جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر جاوید اور عارف نے بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے، کیونکہ اس بڑھیا کی آنکھوں میں بھی شعلے اگلنے لگی تھیں۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور خوف کی شدت سے ان کے اوزان خطا ہونے لگے، کیونکہ وہ بچہ بھی اب بچہ نہیں رہا تھا بلکہ پورا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں، چہرہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ دفعتاً بڑھیا نے دروازے کے پاس کھڑے مرد عورت کو گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، یہ اب ہمارا شکار ہیں، تمہارا ان پہ ذرا بھی حق نہیں، سمجھے؟ اس بڑھیا کے منہ سے بھیڑیے جیسی غراہٹ آمیز آواز خارج ہوئی، اگر تم نے انہیں زبردستی لے جانے کی کوشش کی تو بہت خون خرابہ ہوگا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے شکار کا لفظ سن کر ڈاکٹر جاوید اور ڈرائیور عارف بوکھلا گئے اور خوف کی شدت سے انہیں اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ ساری صورتحال سمجھ چکے تھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں یہ شکار تم کیسے حاصل کرتی ہو، مرد کے ساتھ کھڑی خوفناک عورت غرائی۔ اس کی غراہٹ بھی بھیڑیا کی غراہٹ جیسی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے چہرے تبدیل ہونے لگے، ان کے بدن سر سے پاؤں تک لمبے لمبے بالوں سے ڈھک گئے۔ ادھر لڑکے اور بڑھیا کی بھی شکلیں بدل گئیں۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر اچانک ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑے اور کمرے میں بھیڑیوں کی غراہٹ گونجنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مکان میں کئی بھیڑیے گھس کر آپس میں جنگ کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر جاوید اور ڈرائیور عارف کے لیے وہاں سے بھاگنے کا یہ سنہری موقع تھا۔ جاوید نے ایک دم ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور مکان سے نکل کے گاڑی کی طرف دوڑنے لگا، مگر ڈرائیور اتنا دہشت زدہ تھا کہ کار تک پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جاوید نے اسے جلدی سے اٹھا کے کار کی پچھلی سیٹ پہ ڈالا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کیا اور کار دوڑا دی، مگر گھر پہنچنے تک وہ آج سے اور بھوت پریت کا قائل ہو چکا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔